سر دوسرا کوشچن، ایک اور چینل پر میں نام نہیں لیتا، اس میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ زینب بنت حجش جو تھیں، زید ہوں کی جو وائف تھیں، ان سے ہوں رسول اکرم نے شادی اس لیے کی کہ وہاں پہ عرب میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا جو ہے وہ ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ رواج توڑنے کے لیے کسی اور کس سے بھی کروائی جا سکتی تھی، کسی اور بھی درجنوں ہوں گے۔ تو وہیں پر عرب میں یہ رواج بھی تھا کہ حبشیوں کو اور اجمیوں کو رشتے نہیں دیے جاتے تھے۔ تو اس رواج کو توڑنے کے لیے بی بی فاطمہ کا رشتہ بلال حبشی کو کیوں نہیں دیا گیا، یا جو باقی تین بیٹیاں تھیں رسول اللہ کی، ان کے رشتے ابو ذر غفاری یا اس طرح سے دوسرے جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اسپیشلی بلال حبشی جنہوں نے بہت ساری قربانیاں بھی دیں دین کے لیے، ان کو رشتے کیوں نہیں دیے گئے؟ وہ اسی لیے نہیں دیے گئے کہ حضرت محمد جو تھے وہ خود ہی نسل پرستی میں یقین رکھتے تھے۔ حضرت محمد نسل پرستی میں صرف یقین نہیں رکھتے تھے، بڑا برا یقین رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کئی حدیثیں ایسی ہیں۔ اب آپ تو ماشاءاللہ درس نظامی آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت محمد نے بہت سی ایسی حدیثیں کہی ہیں جن کے اندر ایک تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ قیامت والے دن گناہ گاروں کا منہ بالکل کالا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے رنگ سیاہ ہو بالکل جائیں گے۔ تو کیا سیاہ رنگ ہونا جو ہے وہ بدصورتی کی بات ہے، یا وہ اتنی بری بات ہے کہ اللہ ان کو سیاہ کر دے گا؟ اور سوچنے کی بات ہے کہ آج افریقہ میں کتنے لوگ مسلمان ہیں، تو ان سب کے بالکل رنگ کیا اس دن تو ان کے رنگ تو بیچاروں کے ویسے ہی سیاہ ہیں، تو کیا ان کے رنگ اس دن گورے ہو جائیں گے، یا وہ سیاہ ہی رہیں گے اور لوگ انہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ سارے گناہ گار ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو حضرت محمد نے اس کے علاوہ بھی اور کچھ ایسی حدیثیں کہی ہوئی ہیں جس کے اندر یہ سیاہ فام ہونے کا، یا کالا بلیکس کے لیے یا افریقنس کے لیے بڑی بری زبان استعمال کی گئی ہے۔ اور بالکل۔ حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بنو عباس کے دور کے جو ابن خلدون ٹائپ کے لوگ تھے، بنو عباس کے جو مطلب اسکالرس تھے، انہوں نے زیادہ اپنی طرف سے، اور اموی جو تھے انہوں نے زیادہ اپنی طرف سے یہ تحریر کی ہیں؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا کون ہوں سن کہ ہاں جی، کون سنتا رہا ہوگا ان کی باتیں اور لکھتا رہا ہوگا ورڈ بائی ورڈ اور یاد کرتا رہا ہوگا؟ کس کے پاس اتنا دماغ ہوتا ہوگا؟ کسی کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ قرآن جو ہے وہ آل امیہ کی ایجاد ہے، اور آل مروان نے اس کی اصل تدوین قرآن کی آل مروان نے کی تھی۔ آل امیہ کے وقت میں شاید اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ حدیث اور بالکل تفسیر اور تاریخ، یہ تینوں چیزیں بنو عباس کے دور میں ہی ہوئی، اور وہی اس کے سرکردہ تھے۔ انہوں نے آل مروان کو، آل امیہ کو بہت برے الفاظ میں لکھوایا، حضرت حسین کا قتل تک میرے خیال میں ان پہ ڈالا گیا، اور بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ ڈالا گیا تاکہ بنو عباس اپنی حکومت کو جسٹیفائی کر سکیں، اپنے آپ کو اسلام امت مسلمہ کے محسنین کے طور پہ پیش کر سکیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں۔ بنو عباس کے آل امیہ کے دور میں آپ کے حالات بہت برے تھے، جب سے ہم آئے ہیں آپ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اصل میں سارا اسلام ہی آئی تھنک کہ پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے، اور یہ زیادہ پولیٹیکل پروپیگنڈا جو کیا گیا وہ بنو عباس نے کیا، کیونکہ اگر آل امیہ نے کوئی پولیٹیکل پروپیگنڈا کیا بھی تھا، آل مروان نے کوئی پولیٹیکل پروپیگنڈا کیا بھی تھا، تو وہ غائب ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو بنو عباس نے اپنے پولیٹیکل پروپیگنڈا سے ریپلیس کر دیا ہے آج کی ڈیٹ میں۔
اس لیے جو کچھ بھی ہمارے بالکل پاس ہے، دیکھیں ارلی اسلامی ہسٹری کے دو بڑے اندوناک اور بڑے ہی خطرناک قتل ہیں، ایک عثمان کا قتل اور دوسرا حسین کا قتل۔ ہوں حسین کے قتل پہ تو زمین و آسمان رو رہا ہے، عثمان کے قتل پہ کوئی بھی بالکل نہیں رو رہا۔ عثمان کو ناحق مارا اور بعد میں اس کی اتنی ایکسکیوزز گھڑی گئی، کیونکہ عثمان جو تھا نا وہ اصل میں آل امیہ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور اگر ہم سمجھیں بالکل کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جھگڑا تھا بیسیکلی وہ تھا کس پہ؟ وہ تھا ہی قصاص حضرت عثمان۔ عثمان کے قتل کے اوپر تھا، اور حضرت جو ہیں وہ حضرت معاویہ کی ڈیمانڈ ہی یہ تھی، اور صرف حضرت معاویہ کی ڈیمانڈ نہیں تھی، حضرت عائشہ کی بھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ہے طلحہ وہ اور زبیر کی بھی ڈیمانڈ یہی تھی۔ کہ حضرت عثمان، قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا کیسے جاتا جب حضرت علی کے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ، جہاں تک سمجھ آتی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت علی کے اپنے ہاتھ حضرت عثمان کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ جب محمد بن ابی بکر بیچ میں شامل تھا تو ہم کیسے مان لیں کہ حسن حسین اور حضرت علی شامل نہیں تھے؟ یہ جو مسئلہ ہے ایک یہ منٹ آپ کو، مجرمانہ غالب بھائی خاموشی ہے ایک منٹ تاریخی۔ میں آپ کو جی جی ٹوکوں گا۔ جی جی ایک شیعہ عالم کی کتاب ہے، اصحاب رسول کی کہانی قرآن و ہوں، حدیث کی زبانی، عابد ہوں، حسین شاہ نقوی نام ہے اس کا۔ اس نے ہوں، قاتلین عثمان سب کے نام لکھے ہیں: محمد بن ابو بکر، مالک اشتر، عمار بن یاسر اور حجر بن عدی۔ یہ سب کے سب مولا مشکل کشا کے قریبی ترین لوگ تھے، سب سے اور قریبی آپ کو لوگ پتا تھے، حدیث اور یہ چار عمار، نام۔ حدیث عمار ہر جگہ پیش کی جاتی ہے آل امیہ کو قاتل ثابت کرنے کے لیے، اور عمار بن یاسر خود شامل ہے قاتلین عثمان۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اور ان سب شیعہ سے عالم، پہلا جو ہے، سب سے پہلا جو، جب یہ مسجد میں آئے تھے لاسٹ ٹائم، تو سب سے پہلا جوتا ان کو مار کے مسجد سے نکالنے والے عمار تھے۔ تو یہی بات ہے، اصل میں یہ سارا پولیٹیکل کور اپ ہے، سارا پولیٹیکل کور اپ۔ اور اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے مولا علی نے اپنے دو بیٹے کھڑے کر رکھے تھے دروازے پہ، اور ان کے دفاع کے لیے ان کو کھانا پینا پہنچا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تو حضرت علی یہ نے انہیں کیسے ہاؤس اریسٹ کر رکھا تھا، نظر بند کر رکھا تھا اپنے ہی گھر میں، کیا پتا، ہمیں کیا یہ پتا؟ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت، دیکھیں سٹوری اتنی ون سائیڈڈ کیسے ہو سکتی ہے کہ حضرت علی ہر بات میں ٹھیک تھے؟ حضرت علی کے اوپر بالکل دیکھیں، آپ کو حضرت ابو بکر کے لیے کچھ باتیں ایسی مل جائیں گی جو غلط ہوں گی، حدیث میں، تفسیر میں، تاریخ میں۔ آپ کو حضرت اب عمر بالکل کے لیے کچھ باتیں ایسی مل جائیں گی جن کو آپ برا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو بہت کچھ مل جائے گا، حضرت معاویہ کے بارے میں بہت کچھ مل جائے گا، حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملتا؟ بالکل۔ یہ ہو کیسے پاکستان سکتا ہے کہ پاک حضرت علی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہ ہو؟ معصوم ہے۔ معصوم ہے ٹوٹلی، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی نا، حضرت علی نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی، ایسے تو نہیں ہو دیکھیں، سکتا۔ حضرت علی کے غیظ جس و غضب کو تو ہم انسان بھی کی جانتے ہیں۔ 12-14 نسلیں قتل ہوئی ہیں، آگے ان کا کوئی بھی اپنی موت نہیں مرا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ تو کیا تھا کہ ان کا ہلو ہلو نام، آپ سے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے مگر آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ گئی ہے۔ سب جو ہیں وہ قتل آپ کی آواز قتل پیچھے ہوئے نہ ہیں۔ کوئی 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ کو پیچھے کٹ گئے ہیں، ریپیٹ کیجئے۔ ہلو، ہاں جی، پچھلے 20 سیکنڈ کٹے ہیں، اینی ریپیٹ کریں۔ ابھی آواز ٹھیک آ میں رہی یہ ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیٹے پوتے پڑپوتے سب قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کچھ تو انہوں نے کیا تھا کہ جس کو جہاں پر موقع ملا تو ان کی اولاد سے بدلہ لیا، چاہے کربلا میں ہو، چاہے جعدہ بن اشعث ہو، چاہے آگے جتنا چلتے جائیں۔ کچھ تو دال میں کچھ تو کالا ہے، اور آپ نے اب آپ غالب کمال دیوبندی آج سے مشہور ہو جائے گا آپ کو پتا ہے اور تو شیعہ ہمارے بھائی اور بہت جلدی میں جب بنے کا ریزا آپ کے ریفرنس سے میں نے پہلی دفعہ غور سے پڑھا اس کو، تو اس کے بھی تو مین ہیرو یہی تھے جو چیک کر کر کے کاٹ رہے تھے، تو وہ تو مولا علی شیر خدا ہی تھے، جو زیر ناف بال چیک کر کے گردن اڑا رہے تھے۔ ہائے ہائے، کیا شجاعت اور بہادری کے قصے ہیں حضرت علی کے، جن میں جینوسائیڈ بھی شامل ہے۔ ہلو گمنام، مجھے لگتا ہے آپ کی آواز پھر کٹ گئی ہے۔ اصل میں ایک پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے آپ یہاں کی پر آواز سے اندازہ ہو انٹرنیٹ رہا تھا۔ یہاں چلے سے یہاں آپ پر انٹرنیٹ کی، تو یہ جی میل آپ کا ہے؟ جی میل نہیں، یہ ای میل ایڈریس۔ ہاں جی، نیچے اسکرین کے آ رہا ہے میرا ای میل ایڈریس، ہاں اس پہ آپ ہاں مجھے ای جی۔ میل بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی آواز کٹنے لگ چکی ہے۔ چلے گمنام، بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، مگر آپ کی آواز اب ٹوٹلی کٹ رہی ہے، تو میں ابھی آگے چلتا ہوں، پھر آئیے گا ضرور، آپ ای میل کیجیے گا مجھے، ضرور آپ سے رابطہ رہے گا۔ شکریہ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔